جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا معلومات ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان چیزوں کی بھی معلومات ہونا ضروری ہے کہ کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم ایک ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ لہذا روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، آج ان کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی روزہ ہو، بھول کر کھانے پینے سے اور بھول کر جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی پر سحری سے قبل، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر غسل واجب ہو گیا اور وہ بغیر غسل کے پورا دن گزار دیا اور نمازیں بھی اس نے چھوڑ دی، تو نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ اس پر ہوگا، لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سر کے بال کٹانے سے یا جسم میں جہاں بھی بال ہیں جن کے نکالنے کا حکم ہے، ان بالوں کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے بغل کے نیچے کے بال اور منہ زیر ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے نکالنے سے یا سر کے بال نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور روزے کی حالت میں مکھی یا گرد و غبار یا دھواں حلق میں اگر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے غبار آٹے کا ہو، جو چکی سے پیسنے سے آٹے کی گرنی میں جو غبار نکلتا ہے آٹے کا، وہی غبار کیوں نہ ہو، اگر وہ چلا گیا ہے حلق میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں ہو یا داڑھی میں ہو، مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سر میں تیل لگانے سے اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کل مسلمانوں کے معلومات اتنے کم ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں سر میں تیل لگاؤں یا نہ لگاؤں، سرما لگاؤں یا نہ لگاؤں، سرما لگایا ہوں میں، کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، سر میں تیل لگایا ہوں، کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ تو پتہ چلنا چاہیے کہ روزے میں سر میں تیل لگانے سے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تل یا تل کے برابر کوئی چیز آپ نے چبا لی اور وہ حلق میں چلی گئی لیکن اس کا مزہ آپ کو معلوم نہیں ہوا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بے اختیار خے ہو گئی، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں انجیکشن چاہے رگ میں ہو یا گوشت میں ہو، لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور علماء ارشاد فرماتے ہیں روزے کی حالت میں منجن ہو، کوئلہ ہو، پیسٹ ہو، یہ لگانا مکروہ ہے، کیونکہ ان کے ذرات حلق میں جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر یہ حلق میں چلے گئے ان کے ذرات تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح روزے کی حالت میں نیند میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ پانی نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کنفیوز ہو جاتے ہیں میں پانی نہا لیا میرا روزہ چلا تو نہیں گیا، تو علماء فرماتے ہیں پانی نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں، جیسے آج کل گرمی ہے تو بہت گرمی، چلچلاتی گرمی ہے، تو اس گرمی کے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر پر ہو یا جسم پر ہو، کپڑا تر کر کے یا بھگا کر اس کو گیلا کر کے ٹھنڈک کے لیے اگر اسے سر پر بھی رکھ سکتے ہیں اور جسم پر بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سالن یا چٹنی
زبان پر رکھ کر چکھ کر اگر اگل دے اسے نگلے نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض وقت بعض گھروں میں بعض شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ بیوی روزے سے ہوتی ہے لیکن سالن کے مزے میں فرق نہ آئے، تو اگر ایسا ظالم شوہر ہے تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے سالن ہو یا چٹنی ہو زبان پر رکھ کر چکھ کر اسے تھوک دے، نگلے نہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اپنا تھوک جو منہ کا ہو اور بعد وضو کے جو زبان پر تری رہتی ہے، کچا پن رہتا ہے، اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سگریٹ، اگربتی اور عطر کی خوشبو یا دھواں دور سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگربتی کا، سگریٹ کا اور خوشبو، عطر کی جو خوشبو تھی، اسے ناک کے قریب لا کر اگر جان بوجھ کر کھینچتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر دور سے اگر آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح وضو کر رہے تھے یا منہ دھو رہے تھے، غلطی سے حلق میں پانی کا خطرہ چلا گیا یا ناک میں پانی کھینچتے وقت دماغ تک اگر پہنچ گیا، آپ کو روزہ رہنا یاد ہے تو اس سے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو روزہ اگر ہے یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر روزہ رہنا بھول گئے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور وضو کے دوران، منہ دھونے کے دوران اگر حلق میں پانی جاتا ہے یا دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک دو آنسو حلق میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن زیادہ آنسو ہو اور ان کی نمکینی حلق میں محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک سے خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آخری بات یہ ہے کہ خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان چیزوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل میں آپ تمام سامعین و ناظرین سے، بالخصوص ان سامعین و ناظرین سے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب فرما لیں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک کرنے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا کہ ہر لمحے میں ہمیں عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔